حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی، جن کے اکثر مریدین یہاں موجود ہیں، ابھی نعت خانوں میں اکرام سعیدی صاحب موجود ہیں، سہیل صاحب ہیں، اسد ہیں، حنظلہ ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم نعت سنیں گے۔ اکرام سعیدی صاحب جب سے میں ملتان آیا ان سے دلی محبت کا تعلق ہے۔ ہر جمعرات کو ہماری جو محفل ہوتی تھی تو اکرام صاحب اس میں صرف ہوتے تھے یا ان کے چند ساتھی موجود ہوتے تھے جب ہم نے یہاں محفل کی ابتدا کی، اور آج آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب اس محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ قاسم بیلا میں کہیں محفل سجانی ہو تو اکرام سعیدی صاحب کا نام کافی ہے۔ بہرحال ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت اشرف المشائخ کے 16ویں عرس میں یہاں موجود ہیں۔ کافی لوگ ایسے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی، اس میں ان کے مریدین بھی ہیں، متعلقین بھی ہیں، قاسم بیلا کے کافی لوگ جو اس وقت محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو آج میں سب سے پہلے حضرت اشرف المشائخ کی شخصیت کے متعلق عرض کروں گا کہ ان کی شخصیت کیا تھی۔ جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں۔ حضرت فخر المشائخ میرے برادر مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے جب ان کے وصال کے بعد الاشرف کا رسالہ کا اداریہ لکھا، اس میں ان کا حلیہ بیان کیا اور بڑی پیارے انداز میں ان کا حلیہ بیان کیا۔ وہ حلیہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کی تائید کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا ایک تصور بن جائے گا کہ ان کی شخصیت کتنی خوبصورت، کتنی پرنور شخصیت تھی۔ ان کے حلیے سے متعلق حضرت فخر المشائخ لکھتے ہیں: کشادہ پیشانی مطلع انوار، آنکھیں روشن چمکدار، خدا کی یاد میں شب بیدار، ابرو خمدار، ابھرے ہوئے مسکراتے رخسار، جن پر ہمہ وقت برستے انوار، گندمی رنگ میں سرخی کے آثار، داڑھی گھنی پھیلی ہوئی باوقار، وہ بھی سفید چمکدار، شانے چوڑے مردانہ وار، ناک ستوا قد میانہ، جسم گھنا اور ایک شجر سایہ دار، پرسکون جیسے امن کو حصار۔ حضرت سادہ لباس زیبتن کرتے تھے۔ ایک لمبا کرتا ہوتا تھا نیلا تیبل، چاہے کسی بڑی سے بڑی تقریب ہو ان کے اس لباس میں ہم نے تبدیلی نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قنافی شیخ تھے، اپنے شیخ جیسا لباس پہنتے تھے۔ یہ طریقت کی پہلی منزل ہے۔ آدمی پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے، پھر فنافی رسول، پھر فنافی اللہ۔ انہوں نے تو یہ تینوں منزلیں طے کی۔ آج ہم مرید تو ہوتے ہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں۔ پیر سے کوئی مطلب ہو تو مرید ہوتے ہیں، ہمارا کاروبار چل جائے، ہماری شادی ہو جائے، ہمارے بچے ہو جائیں، ہمیں ترقی ہو جائے، ہمیں نوکری مل جائے، لیکن اصل پیری مریدے کا مقصد آخرت ہے اور دنیا میں اپنی اصلاح، پیر سے رہنمائی حاصل کر کے رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، یہ مریدی اور پیری کا مقصد ہے۔ لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور جب مرید فنافی شیخ ہو تو پھر اسے شیخ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ہر وقت وہ شیخ کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے۔
تو میرے والد محترم فنافی شیخ کے درجے پر بھی تھے، انہوں نے جو لباس ان کے پیر نے پہنا وہی لباس انہوں نے ہمیشہ جتن کیا، سفید کرتا اور نیلا تہبند۔ ہمارے ساجد بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی صحبت ان کی حاصل کری اور بہت کچھ ان سے حاصل کیا روحانی طور پر اور ویسے بھی، اور بہت خدمت کی سعادت ان کو ملی۔ تو یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ چاہے ہمیں لندن جانا ہو کسی بڑے سے بڑی حکومت کی کانفرنس میں، لباس ان کا یہی ہوتا ہے، اوپر چاہے وہ جبہ اور دستار اشرفیہ رکھتے ہیں لیکن اندر وہ لباس یہی سادہ پہنتے ہیں۔ تو لباس سے متعلق فخر المشاہیر لکھتے ہیں، لباس میں سادگی کے آثار، لیرا تہبند، سفید کرتا چمکدار، سر پر سفید ٹوپی میں نالین کے نقش و نگار، خاص محفل اور جلسوں میں سر پر اشرفی دستار، تن پہ جبہ کامدار، ہاتھ میں عصا شاندار، باعظمت باوقار، شہزادہ احمد مختار اسلاف کی یاد میں۔ اور آپ کے جو معاملات تھے، جو عبادت کی ایک روٹین تھی، جو ہم مریدین کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ جو عمل شروع کرو فرماتے تھے وہ پھر تختے پر ہی ختم ہو، یعنی جب تمہاری جان جسم سے نکلے وہ معاملات اس وقت ختم ہو۔ اگر وظیفہ شروع کرو تو وظیفہ ہمیشہ پڑھو جب تک تمہاری زندگی ہے۔ اور ہم نے ان کے معاملات کا یہی دیکھا کہ جو چیز وہ پڑھتے تھے ہم نے آخر وقت تک ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رات کو 100 نوافل ادا کرتے تھے، آخری رات 13 ذکر کی، اور اس میں 1:15 اور 1:30 کے درمیان ان کا وصال ہوا۔ 1:30 بجے کے بعد وہ اپنے نوافل شروع کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ 1 رات پہلے تک انہوں نے 100 نوافل ادا کیے، اور جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت نوافل کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ان کو پھر کچھ وقت ملتا تو وہ پھر اپنے نوافل ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی طبیعت خراب، اس کے باوجود اشرف المشائخ فخر المشائخ اس کے متعلق لکھتے ہیں، ہر شب نوافل 100 بار، سبحان اللہ، آخری شب ذکر و اذکار، یعنی جب شب کا آخر ہوا تہجد کے وقت کا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آخری شب میں ذکر و اذکار یعنی اللہ کی تکرار، بعد فجر سورہ مزمل 100 بار، دن میں مخلوق کی خدمت کے لیے تیار، بعد عصر دعائے حزب البحر 22 بار، بعد نماز عشاء اشرفی دربار گوہر بار، جس میں حاضر ہو مریض بے قرار، اور جب پڑے آپ کی نگاہ پرانوار ان کو آ جائے قرار، اگر جن ہو تو ہو جائے فرار، آرام سے ہر لحظہ انکار، تکلیفات سے بیدار، سونے کے لیے پلنگ یا مسیری سے انکار، صرف مسلح پر ہی نیند اور پھر بیدار۔ کبھی ہم نے ان کو پلنگ یا مسیری پر سوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب سے میں نے وہ سنبھالا ان کو ایک چٹائی پر ہی بیٹھے دیکھا، عام چٹائی ہوتی یا نائلون کی چٹائی ہوتی اسی پر ہی سوتے۔ سفر میں بھی ہم ان کے ساتھ رہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں ان کے مریدین ان کے لیے اہتمام کرتے اور وہ زمین پر ہی سوتے اور اسی مسئلے پہ نوافل ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ تکلیف سے انکار، تکلیف سے بیدار، سونے کے لیے پلنگ مسیری سے انکار، صرف مسلح پر ہی نیند پھر بیدار، عبادت کے لیے ہمہ وقت تیار، استقامت کا کو حصار، صحت و بیماری ہو معمولات کے لیے تیار، عابد شب زندہ یادگار، یہی تھے ان کے لیل و نہار۔ اسے ہم اندازہ لگائیے
کہ ان کی شخصیت کیا تھی؟ میں تو صرف یہی کہوں گا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے پیر الزام سے ہماری ملاقات ہوئی، کسی کی عظمت سے میرا انکار نہیں ہے، جس کا جو پیر ہے وہ اس کے لیے محترم ہے، لیکن میری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا۔ میری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ میں ان کی گودوں میں کھیلا، میری پرورش انہوں نے کی، اس سے بڑے میرے لیے فخر کی کوئی بات نہیں سبحان اللہ، بے شک کہ جو رب العالمین کے اتنے قریب تھے کہ جو ان کے قریب ہوتا وہ بھی اللہ سے قریب ہو جاتا۔ اس بات کا میں گواہ ہوں، بچپن یا جوانی یہ بات میں نے خود محسوس کری کہ جب میں ان کی صحبت میں ہوتا تھا تو مجھے دنیا کا خیال ہی نہیں آتا تھا، دنیاوی معمولات سے میں بے خبر ہوتا تھا۔ ان کے حجرے سے نکلتا، کمرے سے نکلتا، باہر نکلتا تو پھر مجھے کھیل کود کا خیال آتا تھا۔ اگر ان کے پاس ہوتا تو سوائے رب العالمین کے اور اس کے رسول کی گفتگو کے کچھ نہیں ہوتا، بعض و نصیحت ہوتی، اور جو کچھ بھی انہوں نے عطا کرنا ہوتا عطا فرماتے۔ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھا، کبھی موت کو نہیں بھولے۔ ان کی گفتار ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، ہر جگہ ہم نے ان کو یہی نصیحت کرتے ہوئے دیکھا۔ کبھی ہماری نماز نکل جائے، قضا ہو جائے تو پھر ہم ان کا غصہ دیکھتے تھے۔ آج ہم اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بناتے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کا فرما بردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ نماز اگر نکل گئی تو ناراض ہو گئے، غصہ کیا، بات چیت بند کر دی، فرماتے تھے کیسی بات ہے، کل قیامت کے روز میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ دوسروں کو تم نماز کی نصیحت کرتے ہو، تمہاری اولاد نہیں پڑھتی، تمہارے عمل کا جواب رب العالمین مجھ سے مانگے گا۔ اگر ہر بات یہ بات سوچ لے تو کسی کا بچہ بے نمازی نہیں ہوگا، کسی کا بچہ رب العالمین کی حکم عدولی نہیں کرے گا، کسی کے بچے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال نہیں آئے گا، بلکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ یہ ان کی تربیت ہے۔ مریدین ان کی خدمت میں موجود ہوتے، ان کے بعد نصیحت جاری رہتے۔ درگاہ اشرفیہ کراچی وہ واحد خانقاہ ہے کہ جہاں آج بھی چلہ کشی کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم کرانے کو تیار ہیں۔ بات کیا ہے کہ یہ خانقاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہیں۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جو بتانے میں بخیل نہیں ہیں، دینے میں بخیل نہیں ہیں، ہم لینے میں بخیل ہیں۔ ہم ان سے دنیا لینے چلے جاتے ہیں، اگر ہم ان سے آخرت مانگیں، اگر ہم ان سے اللہ کا قرب مانگیں تو وہ ہمیں اللہ کے قریب بھی کر دیں۔ اکثر داتا صاحب کے عرس میں ان کے ساتھ حاضری ہوتی اور وہاں کے جو مجاور ہیں، خدمتگار لوگ وہاں پھرتے ہیں، اکثر لوگوں سے پیسے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو والد صاحب اکثر فرماتے تھے کہ یہ جس دربار میں ہیں انہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کتنے غافل ہیں کہ داتا کے دربار میں ہیں اور دوسروں سے مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی دل کی آنکھ بند ہے، دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو داتا کا مرتبہ نظر آ جائے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں لیکن ہم دل کی آنکھ سے ان کی زیارت نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اپنے اندر کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان کے جانے کے بعد ہم روتے بھی ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں، اگر زندگی میں قدر کر لیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اتوار کے دن انہوں نے تربیتی نشست کا اہتمام کیا مریدین کے لیے۔ ویسے تو لوگ ہزاروں کے پاس آتے تھے تعمیرات کے سلسلے میں، علاج کے سلسلے میں، لیکن روحانی تربیت کا ایک پروگرام ترتیب دیا کہ جتنے مریدین ہیں ان میں روحانیت بھی پیدا ہو، وہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے،
رب العالمین کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو اس کا دیدار ہو۔ ایک نشست میں تقریر فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کوئی وقت ایسا اور ساعت کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ کی رحمت بھی اس میں ہوتی ہے اور آسمان سے برکتیں نعمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، حضور نازل ہوتی ہے تو ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم بھی تو دیکھیں، آپ کہتے ہیں نظر آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا اس کا میں ایک بہت مختصر اور آسان جواب دوں گا۔ بزرگان دین کا کمال یہی ہے، ہم پوری تقریر میں وہ بات نہیں بتا سکتے جو ایک جملے میں وہ بتا دیتے۔ رب العالمین ان کی زبان میں وہ اثر پیدا فرماتا ہے کہ جب ان کی زبان سے لفظ نکلتا ہے تو دل پر اثر کر جاتا ہے۔ ہم بڑی تقریریں کر لیں، تقریر سننے کے بعد جب بندہ اس محفل سے گزرتا ہے تو تقریر ہی بھول جاتا ہے کیا کہتے ہیں۔ کسی سے پوچھیں کیسی تقریر رہی؟ کہا حضرت آج تو کمال ہو، زبردست تقریر کری ہے۔ پوچھا کیا کری تھی؟ اب یاد نہیں، بھول گئے، ذہن سے نکل گئی۔ لیکن بزرگان دین کا یہ کمال ہے کہ جب وہ لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے دل پر اثر کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا ہمیں تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی رحمتیں آسمان سے برستی ہیں، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے فرمایا ایک آسان مثال تمہارے درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں جس سے کہ تم سمجھ جاؤ گے۔ کیا مثال؟ فرمایا دیکھو ٹی وی اسٹیشن سے پروگرام نشر ہو رہا ہے، جس کا ٹی وی ٹھیک ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کا ٹی وی ٹھیک نہیں ہے نہیں دیکھ رہا۔ جس کا ٹی وی ٹھیک ہے اسی کو ہی نظر آئے گا نا۔ جس کا رابطہ اسٹیشن سے جڑا ہوا ہے، جس کا رابطہ اسٹیشن سے ہے، جس کا تار اس سے کنیکٹ ہے، جس کی پکچر نیوز صحیح ہے، ٹی وی صحیح ہے، اسی کو تو پروگرام نظر آئے گا۔ جس کا ٹی وی ہی خراب ہے اس کو کیسے نظر آئے گا؟ کہا یہ تمہارا دل، یہ قلب، یہ ٹی وی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تم بھی اس کی تجلیات کا ظہور دیکھ سکتے ہو، تم بھی نظارہ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ تمہارا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو پھر اس کی تجلیات کیسے نظر آئے؟ ایک مختصر اور آسان جواب دیا، لیکن آج اگر ہم سوچیں تو یہ حقیقت ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ آج ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ہماری دل کی کیفیت ایسی ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی چیز نہیں آتی۔ اسی طرح لندن میں مریدین سے آپ گفتگو فرما رہے تھے تو حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا، حضور پیر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مرید ہم نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہی نہیں ہوتے مرید، ہم کیسے مرید؟ ہم مرید ہوں تو کیوں ہوں؟ اس کی وجہ بتائیے۔ آپ کے بے شمار مریدین ہیں، وہ کیوں مرید ہوئے اور مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو بیعت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی بنانے کا ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں وابڈا۔ ماہداروں کی تعداد میں یعنی ہزاروں یونٹ وابڈا سے نکلتے ہیں۔ آپ کو ایک بلب جلانا ہے، اس کے لیے کتنی بجلی چاہیے؟ 220 واٹ، لیکن وہاں سے تو ہزاروں واٹ آ رہے ہیں۔ اگر ہزاروں واٹ ہر گھر میں آ جائے تو گھر میں ہر چیز ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کبھی وولٹیج تیز ہو گیا، پتہ چلا ٹی وی ہو گیا، فریج خراب ہو گیا، بلب خراب ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی جتنی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ کرنٹ مل گیا۔ جب زیادہ کرنٹ ملا تو وہ اڑ گیا یا خراب ہو گیا۔ ان کا اسی طرح وابڈا سے جب کرنٹ چلتا ہے تو پھر وہ آ کر ٹرانسفارمر میں اسٹور ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمر سے ہر گھر میں جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ کیا بالکل ایسا ہی ہے؟ ان کا کرنٹ جو ہے وہ مدینے سے سپلائی ہو رہا ہے، لیکن وہ کرنٹ ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔
یہ بزرگان دین کے خانقاہ ہیں، یہ ٹرانسفارمر ہے. کوئی بغداد میں ٹرانسفارمر لگا ہے، کوئی اجمیر میں لگا ہے، کوئی دہلی میں ہے، کوئی پاک پٹن میں ہے، کوئی کچوچے میں ہے، کوئی کراچی میں ہے. یہ کرنٹ وہاں پہنچتا ہے، تمہاری استطاعت کے مطابق آگے سپلائی ہو جاتا ہے. پیر جانتا ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کتنا اللہ کا جلال برداشت کر سکتا ہے، اسی حساب سے اس کو کرنٹ دیتا ہے. جس کا جتنا ظرف اتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، پیر جانتا ہے. آج ہم کتابیں اٹھاتے ہیں اور وظائف شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی سے پوچھنا نہ کچنا. کتابیں مل جاتی ہیں وظائف کی اور لکھا بھی ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں معلوم کہ کون سا وظیفہ جلالی ہے، کون سا جمالی ہے. جلالی وظیفہ پڑھے تو دماغ خراب بھی ہو جاتا ہے، انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے. رب العالمین کی جلالیت تو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا الہ العالمین تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لن ترانی. اے موسیٰ تم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ اور موسیٰ کے درمیان کوئی نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا. وہی آتی تھی حضرت موسیٰ کے پاس، وہ نبی تھے. انکار کر دیا، تم دیدار نہیں کر سکتے. جب زیادہ اصرار ہوا تو ایک تجلی کوہ طور پر نازل کری، کوہ طور سرما بن گیا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. کہاں پیر کی ضرورت اسی لیے ہے کہ وہ صرف سرکار کی ذات ہے جو رب العالمین کا دیدار کر سکتی ہے، اس کی جلالیت کو ضبط کر سکتی ہے، اس کی نورانیت کو اپنے اندر جذب کر کر دوسروں تک دے سکتی ہے. تو جب پیر کی ضرورت اسی لیے ہے کہ پیر کا تعلق سرکار سے ہوتا ہے. تمہیں جو نور چاہیے پیر سے ہاتھ ملا لو، وہ نور تم تک بھی پہنچ جائے گا. اپنا کنیکشن قائم کرو، کرنٹ تم تک بھی آ جائے گا، تمہارا بلب بھی روشن ہو جائے گا. جب تک تمہارا بلب روشن نہیں ہو سکتا جب تک کنیکشن نہیں ہو. یاد رکھو، معمولی سی بات میں ہمیں پوری بات سمجھا دی. یہ بنیادی دین کا کمال ہے. اور ریاضت اور عبادت 9 سال کی عمر سے چلہ کشی کری. دادا گوتم کے ساتھ چلہ کشی میں مصروف رہے. اللہ الصمد کے صرف اللہ الصمد کے 70 چلے کی اندازہ لگائے. فرماتے ہیں جب میرے 70 چلے مکمل ہو گئے تو میں جب چلتا تھا تو مجھے ہر طرف اللہ الصمد ہی لکھا نظر آتا تھا. رگ رگ میں اللہ کی ذات کو سما دیا. فرماتے ہیں میں زمین کی طرف نہیں دیکھتا تھا کہ مجھے زمین پر لکھا نظر آئے کہ میرا پاؤں نہ پڑ جائے. درختوں کو دیکھتا تھا تو پتوں پر بھی اللہ الصمد، دیواروں پر دیکھوں، چھت پر دیکھوں، ہر جگہ اللہ الصمد. جب بندہ عبادت میں کثرت کرتا ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. پھر اس کو اپنی ذات نہیں، پھر اللہ ہی کی ذات نظر آتی ہے. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں تو بھی تو ہے، میں بھی تو ہوں، میرے اندر بھی تو ہے، میرے باہر بھی تو ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے، میں تو کچھ ہو ہی نہیں. اپنی ذات کو فنا کرتے ہیں تو پھر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. اور جب یہ عبادت کثرت سے کرتے ہیں چہرے پر وہ نور پیدا ہوتا ہے جو عام چہرے پر نظر نہیں آتا. سرکار نے فرمایا صحابہ سے تمہیں بہترین لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، حضور ہمیں بھی بتائیے ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن کا چہرہ لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ. یہی وہ لوگ ہیں. ہم اس کے گواہ ہیں کہ ہم جب ان کے چہرے کو دیکھتے تھے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، کچھ یاد نہیں آتا تھا. اتنا نورانی چہرہ ان کا حلیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ تو لفظوں میں تھا، ہم نے تو ان کا دیدار کیا ہے. سید بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچی صاحب نے بھی کیا، سجاد صاحب بھی مرید ہیں ان کے، اکرام صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے. تو میری بات کا یہ سب بشیر کامران ہیں، ظفر صاحب ہیں، ان لوگوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. یہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے چہرے میں کتنی کشش تھی. 17 حج کیے. ایک حج کے موقع پر ہم جب ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، جوانی کا دور ہمارا بچپن تھا،
उस वक्त बिल्कुल काली उनकी दाढ़ी थी, एहराम की कैफियत में थे। जब अशरफ लिबास ये दस्तार और जुब्बा पहनकर निकलते उस वक्त तो कैफियत कुछ और होती। अगर कोई ये कहे कि शायद इस दस्तार की बरकत की वजह से उनके अंदर ये कशिश पैदा होती थी, तो वो उस वक्त एहराम की कैफियत में थे। फ्लाइट में कुछ वक्त था, हम बाहर खड़े हुए थे, वो अंदर जाने वाले थे, तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी सफेद थी वो उनके पास से गुजरे, थोड़ी देर रुके, देखा और आगे चले गए। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो वापस पलटे, फिर करीब आए और देखा और फिर आगे चले गए। हम समझे कि शायद कोई पुराने जानने वाले होंगे, इस वजह से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार वो फिर आया, तो हमने जब वो रुके तो हमने उनको रोक लिया। हमने कहा क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कहा मुझसे यहाँ से गुजरा नहीं जा रहा है, इनके चेहरे पर इतना नूर है कि मेरी नजर पड़ती है तो मुझसे आगे चला नहीं जाता। मैं इनका दीदार करने के लिए रुक जाता हूँ। ये नूर ऐसे नहीं आता। ये रात को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे करने से, उसके सामने सरबर सुजूद होने से, अल्लाह की ज़रबे लगाने से चेहरे पर ये नूर पैदा होता है। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गान दीन में हमें क्या फर्क है? दो हाथ उनके भी थे, दो हाथ हमारे भी। उनकी चार आंखें नहीं थी, उनकी भी दो ही आंखें थी। यही वजूद रखते थे। ये कशिश उनमें कैसे पैदा हुई? ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की कशिश है। जब वो फनाफिर रसूल हो गए, फनाफिल्लाह के दर्जे पर फाइज हो गए, अल्लाह तबारक बताना उनने ऐसी मगनातीसी कशिश पैदा फरमा दी कि जहां बैठ जाते लोग खींचे उनकी तरफ आ जाते। बात पता को कौन जानता था? जब बाबा साहब वहां तशरीफ फरमा हो गए, आज भी पूरी दुनिया से लोग खींचे चले जा रहे हैं। आज वो जमीन पर नहीं, जमीन में है। उसके बावजूद मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, क्या तुमने दाता गंबश को देखा है? क्या तुमने गौस पाक को देखा है? क्या तुमने बाबा साहब को देखा है? ख्वाजा साहब को देखा है? किसी ने नहीं देखा। हम में से उन्हें कोई नहीं जाता। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अशरफुल मशाइख को भी नहीं देखा, आज उनके उर्स में मौजूद हैं। क्या वजह है? जिसको हमने देखा नहीं, जिसकी सोबत हमने उठाई नहीं, जिससे हमने कभी गुफ्तगू नहीं की, फिर हम उसकी कशिश में क्यों खींचे चले आ रहे हैं? ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की कशिश है जो उन्होंने आवाम के अंदर फैलाई है, जो उन्होंने इस्लाम का पैगाम इस दुनिया को दिया। प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम वो देकर इस दुनिया से गए, अपनी रूहानियत की ताकत से लोगों के दिलों को बदल कर चले गए। आज भी दिल उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यही वो ट्रांसफार्मर है जो मदीने से करंट लेते हैं और हमें मिलता है। इसीलिए हम उनके दामन से वाबस्ता होते हैं। हम वो करंट तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमारी इस्तिताअत है, ये बुजुर्गान दीन हमें वो करंट सप्लाई करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम और आप हज़रत अशरफुल मशाइख के उर्स में यहाँ मौजूद हैं, और यकीनन मेरा ईमान है कि वो हम सबको देख भी रहे हैं। असद दाता साहब के उर्स में जब उनके साथ जाना होता था, उनकी मस्जिद में स्टेज लगता है जहाँ पर उलमा तकरीर करते हैं, लोग बैठते हैं, तो हम वहाँ उनके साथ बैठे होते थे। एक मरतबा जब हम महफिल से फारिग हुए और जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पहुँचे, तो हम भाई बैठे हुए थे तो फरमाने लगे कि आज तो अजीब मंजर था। मैंने कहा क्या मंजर था? बात वही है कि जिसका टीवी सही है वो देख रहा है। हमारी दिल की आग तो बंद की, हमें नजर नहीं आ रही। दादा साहब की मस्जिद में जब बैठे तो सामने दादा साहब का मज़ार नजर आता है, तो फरमाने लगे जैसे स्टेज यहाँ था ऐसा स्टेज सामने भी लगा। दादा साहब तशरीफ फरमा थे, बुजुर्गान दीन की सवारियाँ चली आ रही थी, उनको मुबारकबाद पेश कर रही थी, उनके पुलिस की मुबारकबाद पेश कर रहे थे और वो वसूल कर रहे थे। मैंने कितने बुजुर्गों की बैठे बैठे वहाँ ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह। अपना टीवी ठीक कीजिए, और टीवी कैसे सही होगा? जिक्रुल्लाह से। और जिक्र कैसे मिलेगा? पीर मुर्शिद से। जब जिक्र करेंगे तो फिर दिल की आंखें खुलती चली जाएंगी, और जब दिल की आंखें खुल जाएंगी, जबान बंद हो जाएगी, आंखें खुली होगी।
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے نظارے کیجئے، رب العالمین کے راز جانیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنت میں خان باقی ہیں، 2-3 شعر ان سے سن کے انشاءاللہ بسلام اور لنگر